سوال ہو تو جسم اور روح میں کیا فرق ہے؟ جی جسم اور روح میں کیا فرق ہے؟ جسم اور روح میں جان اور روح میں ان کا سوال یہ ہے کہ جان اور روح میں کیا فرق ہے؟ روح جو ہے وہ امر اللہ ہے. اللہ نے پہلے جسم بنایا اور پھر یہ کہا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. تو روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کا مظہر جو ہے وہ انسان کو بنا کے اس کے بعد اس میں اپنی روح پھونکی. روح کو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے موبائل ہے نا، اس میں آپ ریچارج کراتے ہو، اگر ریچارج ختم ہوا موبائل ڈیڈ ہے. 3 چیزیں ہیں موبائل میں، ایک بیٹری، ایک موبائل کی باڈی اور ایک ریچارج. اگر بیٹری نہیں ہے تو نہ روح کام کرے گی، نہ جان نکل گئی تو روح واپس اللہ کے پاس اور جسم یہاں مٹی میں مل جاتا ہے. تو روح ایک آسمان سے آئی ہوئی چیز ہے اور جسم جو ہے وہ مٹی سے اللہ نے پیدا کیا. مٹی سے جسم کو پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جو آسمان سے آئی تھی. تو یہ بالکل مختلف چیزیں ہیں. روح ہمیشہ زندہ رہے گی، اسی کا حساب ہونا. جسم یہاں مٹی میں مل کے ختم ہو جائے گی. اچھا، جو آیت ہے یار عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اکثر علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ ہمارے نبی سے قریب جو علم ہے وہ حضرت عیسیٰ کا ہے، کیونکہ وہ قریب ہیں، قریب تر ہیں. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی آئیں گے ایک امتی کے حیثیت سے. تو حضور کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ علم دیا گیا حضور ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آگے حدیث سے بھی سب پڑھیں گے، قرآن شریف بھی پڑھیں گے ماشاء اللہ. تو ان کا علم تو حضور کے علم کے برابر ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ ان کا سوال سمجھ گیا بھائی. ان کا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی، اس کے بعد پھر اب حضور کے امتی آئیں گے تو وہ نبی کا علم اور پھر ایک امتی کا علم جو آگے وہ حدیث قرآن پڑھیں گے تو نبی سے بڑھ جائے گا. معاذ اللہ نہیں بڑھے گا. آپ یہ ایک حدیث میں آپ کے حدیث قدسی نہیں بلکہ حدیث یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو کہ جب ابھی دنیا جو ہے وہ بننے کے مرحلے میں تھی، مطلب اس سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے مجھے بنا دیا تھا، میں تب بھی نبی تھا. حدیث سنی ہوگی شاید آپ نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو آئے ہیں وہ بہت سب سے آخری نبی بن کے آئے، لیکن سب سے اول نبی ہیں. تو تمام انبیاء کا جتنا بھی علم ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. تمام شریعتوں کا علم اللہ رب العزت نے جتنا علم دینا چاہا تمام نبیوں کو، ان سب کو جوڑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. تو عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، کوئی بھی. اور اس کا بہت بڑا جو مظہر ہے وہ یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ معراج سے واپسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جماعت کرائی تو انبیاء کا امام بنا دیا. اس کا مطلب جتنا بھی علم تمام انبیاء کو دیا گیا ان سب کا جز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی. تو اس لیے زیادہ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. ان کا سوال یہ ہے قرآن میں قرآن کا ذکر ہے کہ آج بھی ہوتا ہے، کیا ثابت ہے؟ بالکل بھائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سنتوں میں ہے کہ جب ازواج مطہرات کے ساتھ سفر میں جاتے تھے تو قرہ ڈالتے تھے، کس کو لے کے جاؤں. آج بھی آپ نے سنا ہوگا ایک قرے کی کمیٹی ڈلتی ہے تو وہ رائٹ ہے آج بھی، اور وہ جائز ہے بالکل. ایک بولی کی کمیٹی ہوتی ہے وہ ناجائز ہے، لیکن ایک پرچی والی قرے کی کمیٹی ڈالی جاتی ہے بازاروں میں. وہ میں اپنی بات بتاؤں، ہم نے اپنی فیملی میں آج تک بنا قرے کے کوئی کام نہیں کیا، صرف اسی وجہ سے کسی کے دل میں کوئی شبہ نہ رہے. ہم سب بھائیوں نے ہمیشہ الحمدللہ قرہ ڈال کے فیصلہ کیا کہ کس کے حصے میں کیا چیز جانے والی ہے. تو آج تک کسی کو ایک دوسرے سے شکایت نہیں، صرف اسی قرے کی اللہ کی برکت کی وجہ سے. جو لوگ مر جاتے ہیں یعنی روح واپس چل جاتی ہے تو کیا دنیا میں واپس آئے گی وہ روح؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی روح چلی جاتی ہے، کیا وہ واپس آتی ہے؟ جس طرح سے کہا جاتا ہے آج کل معاشرے میں سنا ہوگا کہ فلاں مردے کی روح اپنی اولاد کو دیکھنے آ گئی، گھر کے حالات ہے. بالکل غلط بات ہے. سورہ مومنون ہے قرآن میں 23 نمبر سورت، اس کی 100 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کی کہ جو لوگ یہاں سے چلے گئے اب وہ واپس نہیں آ سکتے. ان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے. جب موت ہوئی نا، موت کا ٹائم آیا تو یہ کافی لوگ کہنے لگے اللہ میں ایک موقع اور دے دے کہ ہم دوبارہ سے اچھے عمل کر لیں. تو اللہ نے کہا نا اب تو تمہارا ٹائم آ گیا، اب تو تمہارے قیامت کے بیچ میں برزخ ہے، اب کوئی موقع نہیں ہے. اسی لیے میں آپ لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں موقع ہے، دوبارہ ہمیں ایک بار روح نکلنے کے بعد کوئی چانس نہیں ملے گا.
ना कोई मतलब वास्ता रहता है रूह का इस दुनिया से। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है, हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है, उनका कोई दखल अंदाजी यहाँ नहीं है। कोई अगर सिर्फ फर्ज पढ़ दे तो क्या ठीक है? नमाज के बीच में सजदों में दुआ कर सकते हैं? इनका 2 सवाल हैं। एक तो यह है कि क्या अगर कोई फर्ज पढ़ दे, मान लो जल्दी है या तबीयत बोझल है या दिल नहीं लग रहा नमाज में, तो क्या नमाज हो जाएगी? ये सवाल। हाँ बिल्कुल हो जाएगी भाई, क्योंकि अल्लाह ने नमाज फर्ज की है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो सब नफली इबादत हैं, वो आपके दर्जे बुलंद कराएगी, लेकिन पासिंग मार्क्स आपको नमाज से मिल जाएंगे। तो कभी ऐसा हो आपको सर्दी लग रही है, आपको बाहर निकलने का मूड नहीं है, आप घर पे नमाज पढ़ रहे हैं, आपका दिल भी नहीं लग रहा नमाज में, तो आप कम से कम अपने जो अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर फ़र्ज़ है उसे पूरा कर दें, कि नमाज जो है वो पूरी कर दें, जिससे कि आप छोड़ने के गुनाह से बच जाएँ। हालांकि आपने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया, मस्जिद पहुँच के बाजमात आप पढ़ते तो 27 गुना सवाब मिलता आपको, लेकिन अगर आपने जानबूझ के एक नमाज छोड़ दी तो उस हदीस पाक में आता है कि ऐसे लोगों का नाम दोज़ख के दरवाजे में लिख दिया जाता है। तो इसलिए ये तो कर ही लिया करें, आप किसी को ना बताएं। मान लो कोई मजबूरी है, तबीयत ख़राब है, नहीं तबीयत चाह रही निकलने हो घर से, नहीं तबीयत चाह रही, तो कम से कम छोड़ने गुनाह से बच जाओ। तो बिल्कुल आप यकीन करें कि सुन्नतें हों नफिल हों, इनसे आपके दर्जे बुलंदी है। एंट्री आपको जन्नत में फ़र्ज़ों से मिल जाएगी, लेकिन ऊपर जो दर्जे मिलेंगे वो आपको सुन्नतों से और नफिलों से मिलेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक भी यही है कि रकात जो है 12 रकात जो है इन्हें नहीं छोड़नी चाहिए, तो सुन्नतें पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मौका मिले बिल्कुल सुन्नतें पढ़ा करो, कभी मजबूरी हो तो छोड़ भी दिया। अच्छा, जैसे कि जुमे के रोज़ खुतबे से पहले पहुंचना ज़रूरी है, और कहते हैं कि खुतबे की अजान के बाद कोई पहुंचता है तो ऐसा है जैसे कि एब्सेंट लग जाना, क्योंकि आप वो खुतबे की अजान के बाद अगर पहुंचता है तो ये नहीं है एब्सेंट लग जा। हदीस पाक ये है, इनका सवाल समझ में आ गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक ये है कि फरिश्ता जो है नाम लिखता रहता है नमाजियों के, और जहाँ उसने अजान की आवाज़ सुनी वो बैठ जाता है रजिस्टर बंद करके। ये नहीं है कि उसकी एब्सेंट लिखी जाए, बल्कि उसकी प्रेजेंट नहीं लिखी जाएगी। हाजिर तो वो हो रहा, मगर वो जो रजिस्टर में उसका नाम लिखा जा रहा था वो नहीं लिखा गया। तो अगर मजबूरी ना हो आपकी और आखिरी नमाज ना हो किसी मस्जिद में शहर की, तो आप उस मस्जिद को छोड़ के कहीं और नमाज़ पढ़ लें, अगर आपकी खुतबे की अज़ान निकल गई। मतलब मेरा अपना मामूल यही है। तो इसलिए क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 15-15 मिनट 20-20 मिनट के फासले पे नमाजें होती हैं, तो आपको कहीं भी जमात मिल जाएगी। तो इसलिए छोड़ दिया करें, क्योंकि ये हदीस से साबित है कि आपका नाम रजिस्टर में नहीं चढ़ा। एक सवाल यह है, तकदीर कब लिखी जाती है और तकदीर कितनी तरह की होती है? इनका सवाल यह है कि तकदीर कब लिखी जाती है और तकदीर कितने तरीके की है। तकदीर तो भाई एक ही तरीके की है। ये सही मुस्लिम की हदीस पाक है कि इंसान के मतलब इस कायनात को बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने तख्लीक किया कलम को। ये कहा कि लिख, और उसने तमाम इंसानों की तकदीरें लिखे, महफूज हो गई लोहे महफूज में। स्याही सूख गई, कलम तोड़े जा चुके, सब हदीस से साबित है। अब आपने एक बहुत मशहूर हदीस सुनी होगी कि बच्चा जब 4 महीने का माँ के पेट में होता है तो एक फरिश्ता आके उसकी तकदीर लिख जाता है। वो तकदीर नहीं लिखे जाता, बल्कि अल्लाह के हुक्म से जो तकदीर लोहे महफूज में उसकी लिखी हुई है उसका इम्प्लीमेंट करके जाता है उसकी चिप में, कि ये बंदा ये वो है जिसकी तकदीर ये लिखी हुई थी वहाँ, और अब ये जाके दुनिया में करेगा। तो तकदीर लिखी जा चुकी, यहाँ उसे आके एक चिप उसके गले में डालनी है। जो बंदा पैदा होने वाला है उसकी तकदीर को मतलब एक तरह से याद दिलानी। जैसे आप ये समझो कि पहले से पेपर बन जाते हैं, कोई एग्ज़ाम होना हो, टेस्ट होना हो, पेपर को उस टाइम थोड़ी देने होते हैं, पहले से बने हुए रखे होते हैं। पेपर वाले दिन बांट दिए जाते हैं, लो बच्चों ये तुम्हारा पेपर है। तो तकदीरें लिखी हुई हैं इस कायनात के बनने से 50,000 साल पहले। उसके बाद और अल्लाह का एक दिन जो है वो 1,000 साल के बराबर है। 50,000 साल गिन लो, कितने गिने नहीं जा सकते, तब की तकदीरें लिखी हुई हैं। तो इसलिए तकदीर एक ही है, उसका इम्प्लीमेंट यहाँ दुनिया में आने के बाद फिर होता है, लेकिन लिखी हुई वो पहले है और एक ही तकदीर है। अगर तकदीरें अल्लाह ताला ने लिखी हैं तो फिर हम गुनाहगार और सवाब मुस्तहिक कैसे हुए?
ان کا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ نے تقدیریں لکھی ہیں تو ہم گناہگار اور ثواب کے مستحق کیسے ہوئے؟ بھائی یہ سوال بہت بار آ چکا اور میں پہلے بھی جواب دے چکا. اللہ نے تقدیریں اس طرح نہیں لکھی کہ جبر کر کے تقدیر لکھ دی ہو. اللہ نے ایک روح بنائی, اسے ایک چھوٹ دی کہ تیری زندگی 93 سال ہے. اس 93 سال میں اللہ نے اپنے علم سے دیکھ لیا, اسے چھوٹ دے کے کہ میں نے ول دے دی اسے, اس روح کو, یہ کیا کیا کرے گی دنیا میں جا کے. اس نے جو کیا وہ اللہ نے لکھ لیا. اب آپ یہ دیکھو نا کہ آپ فلم جو بنا رہے ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ اس میں ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ اپنی طرف سے کچھ کر لو گے. تو یہ تو اللہ رب العزت نے, میں نے جو ایکٹ کیا وہ آپ نے ریکارڈ کر لیا. تو وہاں جس روح نے جو ایکٹ کیا وہ اللہ نے ریکارڈ کر لیا. تو یہاں ثواب اور اس کا جو تعلق ہے گناہ مطلب عذاب کا, وہ اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا. وہ تو آپ جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے. آپ کی روح نے جو کیا ہوگا, ول پاور کے ساتھ اللہ نے آپ کی روح کو بھیجا ہے چھوٹ دے کے. بس اس نے دیکھ لیا, کیونکہ وہ تمام غیب کا علم رکھتا ہے. اس نے یہ دیکھ لیا کہ 63 سال میں یا 93 سال میں یا 70 سال میں فلاں روح کیا کیا کرے گی, انہیں لکھ دیا. اپنی مرضی اللہ کی کچھ نہیں ہے اس میں, کوئی جبر نہیں. جبر اگر اس میں ہوتا تو پھر اللہ ذمہ دار تھا, ہمارے ثواب کا بھی ہمارے عذاب کا بھی. اچھا کوئی کار اگر ہے اور وہ ہے قسطوں پہ, مطلب وہ لون پہ ہے, اور خریدنے کے بعد کیا اس کو قسط وغیرہ دینا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کسی کے پاس کوئی کار ہے, اس نے فائننس کرا رکھی, وہ کار بیچنا چاہتا ہے, ہم اس سے کار خرید لیں, ہماری حیثیت نہیں ہے, ہم وہ قسطیں بعد میں بھرتے رہیں, یہی سوال ہے. بھائی بالکل ناجائز ہے. آپ یہ سمجھیں کہ اس نے سور کا گوشت خریدا اپنے ہاں, کچھ دیر کھایا, اس میں جو بچا وہ آپ کو دے دیا. اب آپ دیکھ لو کہ وہ تھوڑا سا گوشت جو بچا ہوا ہے وہ آپ کھا رہے ہیں. سوال یہ ہے کیا دوسری اولاد میں گیپ رکھنے کی چیزیں استعمال کرنا جائز ہے؟ ان کا سوال یہ ہے فیملی پلاننگ سے متعلق, کیا اسلام میں فیملی پلاننگ اولاد روکنے کے لیے, جیسے ایک اولاد اور دوسرے اولاد میں گیپ چاہے آدمی, تو وہ جائز ہے چیزیں جیسے کنڈوم وغیرہ ہیں, کاپرٹی وغیرہ ہیں, اس طرح کی چیزیں, یہی ہے جی. ہاں تو بھائی بالکل اجازت ہے اسلام میں. اگر کوئی مجبوری ایسی ہو کہ اولاد کی تربیت کا معاملہ ہو, آپ کی بیوی کی صحت کا معاملہ ہو, اور آپ کی اپنے آپ چاہتے ہو کہ میں بہت ایجوکیٹڈ اپنے بچوں کو بناؤں, معاشرے میں وہ ایسا نہ ہو کہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی جیے, تو بالکل اجازت ہے. صرف ایک وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ سوچو کہ میں انہیں کس طرح کھلاؤں گا. قرآن میں اللہ نے کہا کہ اس ڈر سے, مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو, تمہیں بھی اور انہیں بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں. ایک یہ ذہن میں اگر آپ کی بات نہ آئی تو تمام بات جائز ہے. آپ تربیت کے لیے, بچوں کے گیپ کے لیے کوئی بھی جو طریقہ ہے رائج آج کل, بس وہ حلال طریقہ ہونا چاہیے. بالکل وہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے, اور یہ تک کہا کہ اس کے بعد بھی تمہاری مطلب تمام تر احتیاط کے بعد بھی جس روح نے آنا ہے اس نے آنا. آپ دیکھ لیں کنڈوم کی کمپنی ہو, کھولیوں کی کمپنی ہو, 100% کوئی دعویٰ نہیں کرتی کہ یہ جو ہے اس طرح سے پریگنینسی روک دے گی. 80% 90% تک لوگ دعویٰ کرتے ہیں, لیکن 100% کوئی کمپنی دعویٰ نہیں کرتی. اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کنڈوم یوز کرنے کے بعد بھی لوگوں کو پریگنینسی ہو جاتی ہے, گولیاں کھانے کے بعد بھی, کاپرٹی لگوانے کے بعد بھی. تو اس کا مطلب جس روح نے آنا اسے آپ روک نہیں سکتے. لیکن ویسے میں یہاں وضاحت کر دوں, نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا, اس لیے تم زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے شادیاں کیا کرو. تو اگر کوئی مجبوری نہ ہو, اس طرح کے ذہن میں چیزیں نہ ہوں, تو بالکل آپ بنا روک ٹوک کے بچے ہونے دیں. انشاءاللہ اس حدیث پہ آپ کامزد ہوں گے. اچھا شیطان کا جو معاملہ ہے حدیثوں میں ہمیں 2 رخ ملتے ہیں اس کے. ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لحاظ نہیں کرتا تھا شیطان, سامنے بھی آتا تھا, دسترخوان پہ بیٹھے ایک صاحب انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو الٹی باہر آ گئی, تو حضور مسکرائے. ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ, کہ میرے سامنے جو صحابی بیٹھے تھے انہوں نے وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تھے, اور جب انہوں نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان نے الٹی کر کے بھاگ گیا. تو بالکل لحاظ نہیں کرتا حضور پاک سے. اور حضرت عمر سے گھبراتا تھا کہ جس موڑ سے بھی عمر گزرتا ہے شیطان دھکے لگا کے بھاگ جاتا ہے. تو ہمیں کون سی جو ہے خواہش رکھنی چاہیے دونوں میں؟ ان کا سوال سمجھیے. ان کا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آ جاتا تھا, حضرت عمر کے سامنے شیطان نہیں آتا تھا, بلکہ یہ لکھا ہوا ہے جس گلی سے
حضرت عمر گزرے شیطان بھاگ جاتا ہے. بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شیطان سے پوچھا نا کہ تیرے سب سے بڑا دشمن کون ہے, تو اس نے سب سے بڑے دشمن آپ ہیں. اس نے بہت سارے دشمن بتائے تھے, میں نے اس پہ پورا ایک پروگرام کیا تھا. تو دشمن سب سے بڑا مانتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہیں نیچے دکھانے کے چکر میں سامنے رہتا تھا, ڈرتا نہیں تھا بلکہ انہیں نیچے دکھانا چاہتا تھا. اصل تو بات یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھیلانے کے لیے آئے تھے. حضرت عمر کا جو معاملہ تھا وہ اس لیے نہیں ڈرتا تھا کہ حضرت عمر کو تو نظر ہی نہیں آتا تھا. حضرت عمر نے جس طرح سے دین پھیلایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اسے ہی لگتا تھا کہ یہ پوری دنیا کو مسلمان نہ کر لیں. جس طرح سے بعد میں دین پھیلا, مطلب یہ بات کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کے بعد. تو حضور کی زندگی میں انہوں نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی, لیکن نہیں بہکا پایا انسانوں کو. ان کے آنے پہ جو ہے وہ یہ ڈرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کے جانے کے بعد یہ ایسی شخصیت پیدا ہو گئی. اسے وہ ڈر نہیں تھا کہ یہ مجھے ماریں گے, یہ ڈر تھا کہ وہ یہ کم ساری دنیا کو مسلمان نہ کر لیں جس اسپیڈ سے اسلام پھیل رہا تھا. تو وہ اس لیے ان کی معاملے میں جو ہے وہ انہیں دیکھ کے ہی بھاگ جاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سے کوئی ایسی حرکت ہو اور یہ پھر اس طرح کا معاملہ صحابہ اکرام میں کرے کہ ہجوم کا ہجوم پھر جو ہے ایمان میں آ جائے. اور کوئی ڈر نہیں تھا, اسے کہاں کا ڈر, اسے تو اللہ ہی کا ڈر نہیں, تو ان سے کیا ڈرے گا. حواری کسے کہتے ہیں؟ ہاں آج آیتوں میں ذکر آیا حواری عیسیٰ علیہ السلام کے حواری. تو حواری کسے کہتے ہیں؟ حواری جو بنا ہے نا وہ حور سے بنا ہے. حور, آپ نے لفظ سنا ہوگا, حوروں کو بہت ذکر کرتے ہیں غیر مسلم حضرات. حور جو ہے وہ ایک معنی حور کے سفید شفاف کے بھی ہیں لغت میں. تو حواری اسے کہتے ہیں جو کریکٹر کا سفید شفاف ہو, صاف ستھرا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہوں صحابہ, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوں جو اللہ کی نظر میں چڑھ گئے, جنہیں اللہ نے پاک صاف کر دیا, سفید شفاف کر دیا, وہ سارے حواری ہیں. ان کے ساتھیوں کو حواری کہا گیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا گیا. اسی طرح تمام انبیاء پہ جو ایمان لاتے ہیں وہ سارے حواری ہیں. وہ سفید شفاف لوگ تھے کریکٹر کے. شکل چاہے حضرت بلال کی ہو, کریکٹر اندر شیشے جیسا صاف ستھرا. ایک سوال ہے, تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت آنکھ کھلنے پر کیا نماز پڑھ کر دعا مانگی جائے یا بستر پر لیٹے لیٹے دعا کر لیں, اور تہجد کا وقت کیا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے, اس میں 2-3 سوال آ گئے بھائی. ایک تو تہجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے, تو حدیث سے قدسی ہے کہ اللہ جو ہے وہ پہلے آسمان پہ آ کے صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں, اور ہے کوئی مغفرت چاہنے والا, ہے کوئی جس کی حاجت پوری کروں. یہ تو بہت مشہور حدیث ہے. ان کا جو اہم سوال ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ تہجد کے ٹائم دعا مانگنا جو ہے وہ اس کے لیے نماز ضروری ہے یا ایسے ہی دعا کر لیں, کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے. مان لو ٹھنڈ لگ رہی یا ناپاکی کی حالت میں ہے, لحاظ سے نکلنے کو دل نہیں, آنکھ کھل گئی, اور کون نماز پڑھے گا, وہیں لیٹے دعا. لیکن یہ تمام جتنی بھی عبادات ہیں نا جو اللہ نے ہمیں دی ہیں, اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت میں رسول اللہ نے کیا کیا. اگر رسول اللہ بستر پہ پڑے پڑے دعا کر لیتے نا تہجد کے ٹائم, پھر ہمارے لیے یہ بات جائز تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بیچ میں اٹھتے اور نفل پڑھا کرتے تھے. 11 رکعت ثابت ہیں احادیث میں. تو آپ 11 نہیں پڑھ رہے, آپ 2 پڑھ دیں یا پھر 3 وطر پڑھ دیں. وطر آپ نے پڑھے ہوئے ہیں 2 کر کے, 4, 6, 8 نفل پڑھ دیں. لیکن نماز اس لیے ضروری ہے کہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو تہجد فرض تھا, لیکن آپ کے اوپر نفل ہے, تو آپ بڑی سنتوں میں داخل ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگر آپ اس ٹائم نماز پڑھ کے پھر دعا کریں گے, کیونکہ حضور کی سنت یہ ہے. لیکن کوئی کسی بچی کو, کسی بہن کو ہماری حیض آ رہا ہو, اس کی اس ٹائم آنکھ کھل گئی اور وہ ظاہر سی بات ہے نماز تو پڑھ نہیں سکتی, تو وہ چاہے تو وضو کر کے یا بنا وضو کے بستر میں بیٹھے بیٹھے کم سے کم یہ فائدہ اٹھا لے کہ یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہے, کیونکہ نماز اس کے لیے اس ٹائم پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. مان لو 2-4 منٹ ہیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جنابت سے فارغ ہوئے ہیں آپ اور غسل نہیں کرا بھی, تو اس ٹائم غسل کروں گا تو ٹائم نکل جائے, وہاں بھی آپ صرف دعا کر دیں کم سے کم, وہ موقع آپ جانے نہ دیں, کیونکہ 5, 7, 10 منٹ آپ کو غسل میں لگیں گے, اسی بیچ میں آپ دعا کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. آپ لیکن
اصل سنت وہی ہے کہ آپ نفل پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. ہاں ان کا سب ایک اور سوال تھا اس میں کہ تہجد کا وقت کیا ہے. تہجد کا وقت جو ہے وہ آخری رات بتایا حدیثوں میں. تو میرے علم کے مطابق اس کے 3 حصے کر لینے چاہیے رات کے. آج جیسے 7 بجے ٹائم ہو رہا ہے فجر کا، اس کا عشاء کا، اور صبح کو 7 ہی بجے ختم ہو رہا ہے فجر کا ٹائم، تو 12 گھنٹے ہو گئے. اب اسے آپ 3 جگہ بانٹ لیں تو 7 بجے سے لے کے 8 گھنٹے کے بعد تہجد کا وقت آخری پہر شروع ہوگا. 3 پہر آپ نے بانٹ لیے 7 بجے سے 7 بجے تک 12 گھنٹوں میں. تو شروع کے 8 گھنٹے آپ سو لیں یا اپنے کام کر لیں معمول کے جو بھی ہو. آخر کے 4 گھنٹوں میں چاہے آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھیں، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، وہ جو آخری وقت ہے فجر سے پہلے کا وہ آپ کے لیے تہجد کا وقت ہے. چاہے آپ 4 گھنٹے جاگیں، چاہے آپ 2 گھنٹے، چاہے آپ 1 گھنٹے، چاہے آپ آدھے گھنٹے. تو اصل وقت آخری پہر رات کا جو ہے فجر سے پہلے کا وہ تہجد کا وقت ہے. کیا اپنی تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اپنی تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. بھائی میرے نزدیک تو پڑھنی ہے اپنی چیزیں. آپ کو اگر قرآن یاد ہے اور آپ اس کا ترجمہ بھی جانتے ہیں تو جو مزہ آپ کو اپنی تراویح پڑھنے میں آئے گا، دھیرے دھیرے ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ، وہ آپ کو جماعت کے ساتھ مزہ نہیں آئے گا. ہمارے ہاں تو جماعت میں عالمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جس طرح کی حافظ حضرات ہو گئے، کیونکہ یہاں حق تو ہوتا نہیں. سعودی عرب میں آپ دیکھیں وہاں ہوتی ہے تراویح. یہاں تو اگر آپ اپنی تراویح پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں. اگر آپ کو قرآن یاد ہے، ترجمہ یاد ہے، بہت مزہ آئے گا. لیکن کیونکہ ہم تو بالکل ہی ناکارہ ہیں نا، ہم تو دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے جو سلسلہ چل رہا کم سے کم اتنا تو فائدہ اٹھا لو کہ 1 سال میں 1 بار اللہ کا کلام کھڑے ہو کے سن لو. اس لیے اس سلسلے کو توڑنا مت. لیکن جو لوگ عالم ہیں، جو لوگ ایسے ہیں جنہیں حفظ بھی یاد ہے قرآن اور اس کا ترجمہ بھی یاد ہے، وہ ضرور اپنی پڑھا کریں. چاہے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں، سمجھیں اسے، کہ اس میں تدبر کریں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا. جب آپ قیام میں کھڑے ہو کے قرآن سنیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو اس کی برکت بالکل لگی ہوتی ہے. ایک سوال ہے، کیا فیشن والے ٹائٹ برقعے پہننا ٹھیک ہے؟ آپ بتاؤ. صحیح نہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا فیشن والے ٹائٹ برقعے پہننا ٹھیک ہے؟ بھائی برقع جو ہے وہ پردے کے لیے ہے، اور پردہ بھی ایسا کہ آپ کے جو جسم کے ابھار ہیں ہماری ماں بہنوں کے وہ نظر نہ آئیں اور یہ پہچانی جائے کہ یہ شریف عورتیں ہیں. اگر جن ابھاروں کو اللہ نے ڈھکنے کے لیے برقعے کی جو ہے حکم دیا، اگر وہی ابھار آپ اور فیشن والے برقعے، بیل بوٹے لگے ہوئے رنگین برقعے پہن کے آپ نکلیں گی تو لازمی بات ہے کہ نہیں جاتا دیکھتا ہوا بھی آپ کی طرف دیکھے گا اور اس کی بد نظر آپ پہ پڑے گی. تو اس لیے سادے برقعے ہوں، اچھے کپڑے کے ہوں اگر آپ کی حیثیت ہے. لیکن یہ نہیں کہ ٹائٹ اور بیل بوٹے لگے ہوئے جیسے آج کل کے برقعے میں دیکھتے ہوں. اور رنگ برنگے شروع ہو گئے اب تو، عجیب و غریب کلر کے، کہ اگر آپ کسی کام سے بھی جا رہے ہیں تو آپ ایک بار ضرور دیکھ لو یار بڑا بڑھیا رنگ ہے. بس اصل بات یہ ہے کہ آپ کی نگاہیں، آپ کے دل کی نگاہیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے. جو قرآن میں حکم دیا نا، ان سے کہو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی. وہ یہ نگاہیں تھوڑی اگر آپ ان نگاہوں کو جھکا کے چلو گے تو ٹھوکر کھا لو گے. اصل تو آپ کی دل کی نگاہ جھکی ہوئی ہونی چاہیے. اور اس میں آپ کی دل کی نگاہوں کو اٹھانے میں جتنی عورتیں کوشش کر رہی ہیں کہ یہ اٹھائیں نگاہیں ہماری طرف، وہ سب پھنسیں گی. اس میں نام سے یا مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے کچھ نہیں ہونے والا. تو میری اپنی بہنوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ سادے برقعے سلوائیں اور اس طرح کی ڈھیلے ڈالیں کہ پورا جسم اس میں ان کا چھپا رہے، نہ کہ ابھار محسوس ہو. 2 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ ہم اپنی زبان سے گالی دے دیتے ہیں اچانک سے، اور جسٹ 2-4 سیکنڈ 5-10 سیکنڈ بعد یا 5 منٹ بعد بھی اللہ کا نام لے دیتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، یا نمازی پڑھنے چلے جاتے ہیں. اکثر عام انسان کی زندگی میں ہزاروں بار اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی گالی غیر غضب کے اوپر کہ بغیر توبہ کے معاف کر دے گا ان چیزوں؟ اور دوسرا ہے کہ شیطان سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ دیکھو 2 سوال ہیں ان کے. پہلا سوال تو ان کا سوال یہ ہے کہ ہم گالیاں دیتے ہیں یا کوئی اسی زبان سے غلط کام کریں پھر اسی سے اللہ کا نام پڑھیں، تو کیا اللہ بنا اس کے معاف کر دے گا ہمیں بنا توبہ کے؟ جو معاف نہ کر سکے وہ اللہ ہی نہیں.
उसे पूरा इख्तियार है कि वो बिना तौबा के ही माफ़ कर दे। उसे कौन सी अदा आपकी पसंद आ जाए वो नुक्ता नवाज है। तो इसलिए उसके साथ अच्छा गुमान रखो आप। अगर आप ये सोचोगे वो मुझे माफ़ नहीं करेगा तो वो बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा, ये मैं कसम खाए कहता हूँ। और आप ये सोचोगे ये तो रहमान और रहीम है, माफ़ कर देगा, तो बिल्कुल इंशाअल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन आपको तौबा करते रहना चाहिए। लेकिन आखिरी लम्हों में भी आपसे कोई गलती हो गई, पिछली आपने तौबा कर रखी, उस वक्त भी अल्लाह को अगर ये लग गया कि वाकई ताइब आदमी था, तौबा करता रहता था, तो उस लम्हों के गुनाह भी आपके इंशाअल्लाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जैसा गुमान वैसा फैसला, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे अल्लाह वैसे ही फैसला करेगा। तो आपका गुमान अल्लाह से बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए कि वो हमें माफ़ कर देगा। दूसरा सवाल आपका, शैतान से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? शैतान से बचने का बेहतरीन तरीका शरीयत की पाबंदी है, क्योंकि शरीयत जो है वो सबसे ज़्यादा मुखालफत शरीयत की करता है शैतान। तो अगर आप शरीयत की पाबंदी करोगे तो सबसे ज़्यादा मुखालफत आप शैतान ही करोगे। और शरीयत टोटल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आप हर काम में, अब जैसे अभी सवाल किया था ना, तहज्जुद में आँख खुले तो हम ऐसी दुआ पढ़ कर दें, दुआ की कबूलियत का टाइम है। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि भाई नमाज पढ़ के दुआ करना, अल्लाह ने तो कहा है कोई मांगने वाला जिसे मैं दूँ, करो दुआ मेरे से। लेकिन तरीका रसूलुल्लाह ने दिखा दिया कि तहज्जुद में अल्लाह कह रहा कि मेरे से दुआ करो, इस तरीके से करना। तो अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से शरीयत की पाबंदी पे अमल दरामद करते हो, शैतान से बचने का बेहतरीन तरीका है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बीमारी, सफ़र, तकरीब में नमाज नहीं छोड़ी, तो आप नमाज ना छोड़ो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी किसी बीवी का हाथ नहीं उठाया, उन पे हाथ ना उठाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का मेहनताना नहीं रोका। मजदूरी के जो मजदूरों की मजदूरी थी वो उस पसीना सूखने से पहले देते थे। कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी से ज़ाती बदला नहीं लिया, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, दिल जोई किया करते थे। यतीमों के सर पे हाथ रखना, बेवाओं की खबरगिरी करना। आप इन चीज़ों पे आ जाओ, आप यकीन करो शैतान ना मुसलमान कर लो आप, जैसे नबी ने कर लिया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछा कि आपके साथ भी शैतान आया था कि हाँ आया था, मगर मैंने उसे मुसलमान कर लिया। एक सवाल यह है कि क्या नापाकी की हालत में अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, ऐसे ही क्या नापाक जगह पर जिक्र कर सकते हैं? टाइम क्या हो गया? 9:15। अच्छा, इनका सवाल ये है कि क्या नापाकी की हालत में अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं और नापाक जगह पे अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं? भाई देखो, नापाकी की हालत में आप कुरान तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़बान पाक होती है। आपके दिल में जितना अल्लाह ने कलाम उतारा हो, दुआएं हो, दुरूद हो, वो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार बाजार से गुजर रहे थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम किया। सलाम सुनते और तेज़ दौड़ लगा दी। हुजूर ने फिर एक जोर से सलाम किया तो और तेज़ भाग गए। नबी को बड़ी हैरत हुई। अगले दिन जब मिले तो पूछा, वो है ये क्या हरकत थी, मैंने तो तुझे सलाम किया। कि हुजूर मैं वालेकुम सलाम कहता तो वो जिक्र तो है अल्लाह का कि आप पे अल्लाह की सलाम थी, और मैं उस टाइम जंबी था, मतलब जिमा किया हुआ था, अब मैं गुस्ल नहीं कर पाया था किसी मजबूरी की वजह से, पानी नहीं था हमारे यहाँ। तो हुजूर ने पलट के कहा कि मोमिन कभी निजिस नहीं होता। जैसे काफिरों को कुरान ने कहा कि कभी पाक नहीं होते, निजिस होते हैं, तो वक्ती निजिस तो होता है कि जैसे गुस्ल वाजिब हो गुस्ल। तो वहाँ इस बात से बात साबित हुई कि आप अगर नापाकी की हालत में हो तो अल्लाह का जिक्र कर सकते हो, लेकिन जितना आपको याद हो। इसी तरह से जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, हैज़ से होती हैं, उन्हें भी जितना दुआ की तरह से कुरान याद हो उनके मामूल में वो पढ़ सकती हैं, लेकिन कुरान की शक्ल में नहीं पढ़ सकती, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती। अब दूसरा सवाल इसी का हिस्सा था कि नापाक जगहों पे, तो आप मान लो बैतुल खला में घुस रहे और आप दुआ पढ़नी भूल गए, तो आप अंदर दिल ही दिल में पढ़ लो। ज़बान से पढ़ने से बचो, ज़ोर से पढ़ने से बचो, तो उस तरह भी आपका मामला हो जाएगा। बाकी नापाक जगहों पे ज़बान से बावल से बुलंद, मान लो आप कहीं किसी जगह ऐसी जगह फंस गया, गंदगी की ढेर पे खड़े, गू की ढेरी है, वहाँ आपको इत्तेफाक से बस ने उतार दिया, तो आप सवारी से उतरने की दुआ पढ़ना चाह रहे, दिल ही दिल में पढ़ो। अच्छा, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे दुनिया में, तौरात लेकर आए, अब जब आएंगे तो क्या वही किताब होगी या ये कुरान के साथ साथ क्या, किस तरह से? सवाल ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अब आएंगे तो अपनी शरीयत पे अमल कराएंगे या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे, यानी कुरान पे?
अब तो वो हुजूर के उम्मती बन जाएंगे, तो तमाम उम्मतियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे अमल कराना है। तो जितने भी ईसाई होंगे वो कुरान पे ईमान लाएंगे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाएंगे, इन्हीं की तरह उम्मती होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम भी जैसे और लोग ईमान में आएंगे जैसे ईसा अलैहिस्सलाम है। मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है, और किसी जहन में कोई बात तो नहीं भाई? है एक सवाल, हाँ बोलो। काफिर किसको कहते हैं? इनका सवाल यह है काफिर किसे कहते हैं। देखो ये कुरान में अल्लाह ने काफिर के लिए 3-4 इस्लाहात बयान किए। एक तो नाशुक्रे को काफिर कहा, एक किसी के पास कोई चीज़ हो कीमती उसे छुपाने वाले को काफिर कहा, एक झूठ बोलने वाले को काफिर कहा, एक नाशुक्रे को काफिर कहा, इनकार करने वाले को, और एक नाशुक्रे को। तो 4-5 जगह कुरान में अल्लाह ने जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हम तो इन्हें हिंदुओं को या ईसाइयों को या यहूदियों को काफिर कहते हैं, ये ठीक नहीं है बात। इसमें बहुत सारी जो लफ्ज़ आए ना वो मुसलमानों के लिए आए कुरान में ही। तो अगर आप मान लो अल्लाह के अहकाम का इनकार करते हैं तो आप काफिर हैं। अगर आपके पास अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी कोई नेमत है, जैसे कुरान को आप कहते हो कि सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की, और आपने इसे छुपा रखा और आप गैर मुस्लिमों तक इसे पहुंचाते ही नहीं। कुरान में सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि ये हुदल लिल आलमीन है, कि तमाम आलमों के लिए हिदायत है। तो अगर आपने इसे छुपा रखा तो इस कीमती नेमत को छुपाने की लफ्ज़ के साथ आप काफिर हो गए। नाशुक्रापन कौन करेगा भाई? शुक्रगुजारी कौन करेगा जिस पे कोई नेमत हो? आपके पास नेमत है कुरान की शक्ल में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, आप अगर उस पर अमल दरामद नहीं करते कुरान पे, कुरान में सूरह माइदा का 7वां रुकू आप पढ़ें, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही बात कही कि जो कुरान के लाए हुए फैसलों पर फैसला ना करें वही तो काफिर है। जो लोग कुरान के हिसाब से ना चलें वही तो जालिम है। और जुल्म को शिर्क अजीम कहा, वो शिर्क को जुल्म अजीम कहा। इसी तरह से काजिब कहा, जो लोग कुरान के फैसलों पे अमल ना करें वही तो काजिब है, वही तो बड़े बड़े गुनहगार हैं, वही तो गद्दार हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ झुंझुने की तरह हम इस्तेमाल करते हैं, खुश होते हैं। जैसे झुंझुना बजा के बच्चे खुश नहीं होते कि काफिर तो ये हैं। आपके ऊपर उतर रही सारी उंगलियाँ, आप एक उंगली उठाओ किसी के ऊपर 3 अपनी तरफ मुड़ गई। 4 मायने अगर बयान किए कुफ्र के अल्लाह ने कुरान में, तो एक सामने वाले पे किया कि वो आप उन्हें हक पेश कर रहे हैं, वो इनकार करते हैं कि हम नहीं मानते, सब कुछ जानते पूछते, तो वो काफिर हुए। लेकिन 3 उंगलियां आपकी तरफ, नेमत आपके पास, नाशुक्र आप और इनकार करने वाले आप। इसलिए मेरे भाइयों बहुत सोच समझ के किसी को काफिर कहा करो। कुफ्र के फतवे देना अल्लाह उसके रसूल का काम है। हमें एहतियात के साथ आगे बढ़ना, हर एक को काफिर कह देना है मुनासिब नहीं है बात, बल्कि डरते रहो कहीं अल्लाह आपके ऊपर मोहर न लगा दे कुफ्र की। अमल ना करना भी इनकार की ही शक्ल है। इनका सवाल ये अमल ना करना इनकार की ही शक्ल है। तो देखो एक तो होता है कौलन इनकार, एक होता है अमलन इनकार। तो अगर आप कौलन और अमलन दोनों इनकार कर रहे हैं तो फिर तो आप काफिर हो गए। लेकिन अगर आप कौलन तो कबूल कर रहे हैं कि भाई अल्लाह का कलाम है, लेकिन अमल नहीं हम कर पा रहे हैं, हम गुनाहगार हैं, तौबा की तौफीक अल्लाह दे दे, तौबा करते भी रहते हैं, तो फिर आपको इंशाअल्लाह जो है वो कुफ्र का फतवा नहीं लग सकता। इंशाअल्लाह नमाज अगले हफ्ते 7:45 रखे भी। वमा अलैना इल्ला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।